अस्सलामु अलैकुम। बजट स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं माहरुख शहरियार। नाजरीन, वो वक्त आने वाला है कि जब बजट सामने आ जाएगा, क्या कुछ रखा जाएगा ये देखना होगा। बजट का मकसद गरीब आदमी के लिए सिर्फ बजट होता है, उसको नहीं मालूम कि कैसे तैयार होता है कैसे नहीं। दो लफ्ज़, महंगाई या फिर सस्ती अशिया, इन्हीं दोनों पर इन्हिसार होता है आम आदमी का, आम आवाम का और गरीब आदमी का। इसके अलावा पीछे बैक एंड पे क्या हो रहा है, कितने अशारिये मिल रहे हैं, मुस्बत हैं, मनफी है, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। वो सिर्फ ये सवाल करता है कि हमारे लिए क्या है, महंगाई में कितनी कमी हो रही है, रोजगार कितना मिल रहा है, सैलरीज बढ़ रही हैं नहीं बढ़ रही, टैक्सेस कम हो रहे हैं नहीं हो रहे, यही सारी चीजें हैं। आज शाम को सामने आने वाला है। इससे पहले जो कल सर्वे आया है उसमें तो ये बात साबित हो चुकी है, जो हुकूमत है वो अपने अहदाफ मुकम्मल करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ मौजूद हैं मीर मोहम्मद अली इकोनॉमिस्ट, इसके साथ साथ आरिफ जीवा साहब भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे। लेकिन पहले मेरा ख्याल है पेशावर से कुछ खबर है। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा मारूख, आपने कुछ डिजिट्स की बात की कि आम आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं होता। हुकूमत पिछले कई दिनों से डिजिट्स का बता रही है, पूरे एक साल से कि डिजिट्स बेहतर हैं, अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन उन डिजिट्स को लेकर भी नताइज अवाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम परेशान है। पेशावर में बहरहाल अवाम की क्या राय है, आसिफ शहजाद हमारे नुमाइंदे वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर शहरी आने वाले बजट को किस तरीके से देख रहे हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, आने वाले बजट से अवाम ने काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। अवाम का कहना है कि बजट में जो है रिलीफ मिले। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बजट आ रहा है, क्या कहते हैं, क्या तवक्कुआत हैं? तवक्कुआत तो हमारी इस साल बहुत है, क्योंकि पिछले साल देखा जाए तो टैक्सेस की भरमार थी। जो मुतवसत तबका था वो तो चक्की में पीस रहा है, महंगाई के उस पर और भी बोझ डाला गया है। लेकिन इस बार हम ये कहते हैं कि जो गरीब तबका है, मुतवसत तबका है, उसको रिलीफ दिया जाए, ना कि जो बड़े लोग हैं उनको रिलीफ मिले। जो चीज़ें देखें रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर टैक्सेस हटाए जाएँ, कि ताकि जो रिलीफ जो मुतवसत तबका है, गरीब तबका है, उसको रिलीफ मिल सके। हाँ जी बिल्कुल, बजट में मुतवसत तबके को रिलीफ मिल सके, जो अशिया खुर्द-व-नोश है उस पर टैक्सेस हटाने चाहिए और आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए, तो बजट जो है वो आवाम दोस्त होगा। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत इस हवाले से नज़रसानी करे, टैक्सेस का बोझ जो है वो आवाम पे कम किया जाए। जी आसिफ शहजाद पेशावर से हमें बता रहे थे यहाँ पर आवाम की क्या तवक्कुआत हैं। हैदराबाद के बासी भी बजट से तवक्कुआत लगा कर रखे हैं, या फिर हैदराबाद के बासी आने वाले बजट से मायूस होंगे? इस पर तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान राई। विफाकी बजट की आमद है और शहरियों को बजट के हवाले से बहुत सी तवक्कुआत हैं विफाकी हुकूमत से कि कहीं ना कहीं आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, जिससे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी। हम बात करते हैं बजट के हवाले से शहरियों से। आप बताइएगा कि बजट से क्या उम्मीद है आपको? ये जो 2025-26 का बजट वफाकी हुकूमत पेश कर रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आवाम की उमंगों के मुताबिक बजट बनाए। उसमें रिलीफ हो, हर चीज़ में पेट्रोल कम हो, गैस बिजली के बिलों में कमी की जाए, अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों में कमी की जाए। अगर गरीब आवाम जो उसकी तनख्वाह इस वक्त गवर्नमेंट ने जो की हुई है 25-26 हज़ार जो भी है, उसमें घर का पूरा नहीं होता है। बिजली के बिलों, गैस के बिलों में ही इतने पैसे चले जाते हैं। आवाम जो अशिया खुर्द-व-नोश उसकी पहुंच से दूर हो जाती है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए तो उसको बजट मुतवाज़न रखना चाहिए। जहाँ भी आप चले जाएं शहर के लिए अहम ट्रांसमिशन है, अहम गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मीर मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, क्या समझ रहे हैं? गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम कांटेक्ट में हैं, गुफ्तगू हो रही है कि आने वाला बजट कैसा होगा। अब कल जो एक इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया है उसके बाद हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान आ गया है तनकीद की ज़द में मौजूदा हुकूमत, क्योंकि किसी भी किस्म के अहदाफ को मुकम्मल करने में नाकाम रही है। इसके अलावा गरीब आदमी के लिए जो गुफ्तगू की जा रही थी, बाज़गश थी, उस पर भी अब लग ये रहा है कि उसको भी किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलने वाला। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? पाकिस्तान के किसी बजट में आज तक मेरे ख्याल में कभी मिला ही नहीं है। सेम थिंग्स आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। टैक्स नेट की भी दो चीज़ें अच्छी हुई हैं, CPI कम हो गया है और इंटरेस्ट रेट 22% से 11% पे आ गया है। 800 बिलियन रुपीस हुकूमत ने इंटरेस्ट पेमेंट्स में सेव कर ली है। उसके अलावा क्या चीज़ है? एक गोरख धंधा है बजट। ये खुसूसन पाकिस्तान का बजट तो गोरख धंधा है। इस डिब्बे में से निकाल के उस डिब्बे में पत्थर डाल दिया, उस डिब्बे से निकाल के तीसरे डिब्बे में पत्थर डाल दिया। आवाम से फिर पूछते हैं कि कौन से डिब्बे में पत्थर है, जैसे हम कोई मैजिशियंस हैं।
سو سمپلی پٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ جب تک اس ملک میں ریفارمز نہیں ہوں گے ہم کسی بھی طریقے سے عوام کو ریلیف دے سکیں گے. 58 ایئرز میں 25 ٹائمز آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں اور ایسے آئی ایم ایف کی برائی کرتے ہیں جیسے آئی ایم ایف نے ہمیں کان سے پکڑ کے اپنے پاس بلایا ہے. اپنی غلطیاں کر کے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. آئی ایم ایف بنیا ہے, بنیے سے جب قرضہ لیں گے آپ تو وہ تو اپنی پروٹیکشن چاہے گا سب میں پہلے. تو جب وہ پروٹیکشن چاہتا ہے تو اب چیخنا شروع ہو جاتے ہیں. اپنی عوام کو سچ نہیں بتاتے کہ ہم نے آسٹیریٹی میجرز نہیں کیے ہیں, ہم فسکل ڈسپلن لے کر نہیں آئے ہیں. یہاں پر آسٹیریٹی کو ایک منسٹر کی 3 لاکھ روپے کی تنخواہ ہے, وہ کہتا ہے میں 6 مہینے تک تنخواہ نہیں لوں گا. 9 کروڑ روپے کی گاڑی میں گھوم رہا ہے, 70 کروڑ روپے مہینے کا اسٹاف کا بجٹ ہے اور 3 لاکھ روپے تنخواہ نہیں لوں گا. ایک عجیب سی کیفیت پاکستان میں ہو گئی ہے. ایگریکلچرل آؤٹ پٹ از لو, ایل ایس ایم از لو, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, پھر بھی کہتے ہیں جی ڈی پی 2.7% ہے. اللہ جانے کیسے ہے, میری سمجھ سے تو نہیں آیا کہ اگر آخری کے 3 مہینے میں 7 سے 8% جی ڈی پی رہی ہے تو وہ جا کے 2.7% بنے گی پورے سال کی. تو آئی ہیو نو ہوپس, ایوری ایئر آئی ہیو نو ہوپس. مگر حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. سوائے 2 چیزوں کی جو میں نے پہلے آپ کے گنائے, کوئی چیز اچھی نہیں ہوئی ہے. صحیح. لیکن اس بار تو بہرحال عارف جیوا صاحب آپ کی طرف آئیں گے. اس بار تو جس طرح بتایا محمد علی صاحب نے کہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہوئی, لیکن حکومت 1 مہینہ پہلے تک خود وزیر خزانہ یہ کہتے رہے کہ سب کچھ بہتر ہے, ہم نے معیشت کو ٹریک پر لا کر کھڑا کر دیا ہے, اب آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے. اور اب جب بجٹ قریب آ گیا ہے تو یہی وزیر خزانہ ہے جو کہہ رہے ہیں کہ معاشی اہداف پورے نہیں ہو سکے ہیں, توقعات جو کچھ بھی تھیں ان پہ ہم پورا نہیں اتر سکے ہیں معیشت کو لے کر. اب یہ کس جانب اشارے ہیں سارے؟ جی السلام علیکم. دیکھیں بات یہ کہ آپ جو ہے وہ اس ملک میں اگر آپ پچھلے کئی سالوں سے دیکھیں تو بجٹ جو ہے ریکوری بجٹ ہوتا ہے. کوئی بھی جو ہے وہ انکم بجٹ تو کبھی پیش نہیں کرتے. آپ کو ریکوری کا ہدف دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ریکوری جو ہے وہ کرنے کے لیے ٹیکسز جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. کوئی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے صرف ریکوری کیے جائیں کیونکہ اس میں سے آپ میجر جو ہے وہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ قرض ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے. ابھی میں آپ کے شہری کی بات سن رہا ہوں, یہ بات جو ہے وہ ہم پچھلے 50 سال سے شہریوں کی یہ بات سنتے ہیں کہ ہمیں کب ریلیف ملے گا. ریلیف ان کو آپ نے تنخواہ بڑھا کے نہیں دینا ہے, ریلیف ان کو آپ کو ٹیکسز بڑھا کے نہیں دینا ہے. ریلیف آپ ان کو اگر کوئی 25,000 سیلری کا بندہ ہے یا 20,000 سیلری لے رہا ہے منیمم, تو اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ 20,000 میں اپنے گھر کا گزارا کر سکے. مہنگائی کو کنٹرول آپ کیسے کریں گے؟ میرا اگر ایک کام ہے یا میرا ایک بزنس ہے اور اگر میرے پاس 100 لوگوں کا اسٹاف ہے اور میں اگر ان 100 لوگوں کی سیلریز یا اپنے پروفٹ نہیں نکال سکتا ہوں تو بزنس کا کوئی میرا مقصد نہیں ہے کہ میں اس کو بینک سے لون لے کے چلا رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ کسی بھی گھر کے اندر اگر افراد بڑھتے ہیں, 6 افراد کا کنبہ ہوتا ہے تو وہ 10 افراد پہ جاتا ہے, تو اس کی پلاننگ کی جاتی ہے کہ آگے 10 افراد کا گزارا کیسے ہوگا. اس ملک میں پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور ہم جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کہ جی 1 دن کے چوزے کے اوپر ٹیکس لگانے کی پرمیشن دیں ہمیں. یہ کوئی مذاق ہے؟ آپ جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں بڑھ رہی ہے, اس کی انکم کے لیے کچھ نہیں کر رہی. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ عام عوام کی اور سہولت دینے کے لیے انکم بڑھائے. پچھلے کئی سالوں سے 3-4 سال پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو پالیسی, ہم نہیں جانتے کہ کون سی گورنمنٹ ہے, کس پارٹی کی گورنمنٹ ہے, بزنس کمیونٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ انڈسٹریاں بھی لگیں, ہمارے سیکٹر میں اسٹیل انڈسٹریز لگیں, سیمنٹ انڈسٹریز اور لگی, ٹائلز کی انڈسٹریز لگی. ٹائلز کی انڈسٹری کے لیے فورن انویسٹرز آئے آپ کے پاس. اور جی ڈی پی گروتھ اس وقت 6.18 تھی سر, 6.18 is the big number, ہم نے اچیو کیا تھا. یس, اور پچھلے آپ انڈیا کی دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے 15-20 سالوں سے 6+ پہ ہی چل رہی ہے ان کی جو ہے وہ جی ڈی پی. انہوں نے اس کو جو ہے وہیں روکا ہوا ہے. ادھر فرق نہیں پڑتا. دیکھیں یہاں پہ فرق پڑتا ہے جب ایک گورنمنٹ آتی ہے, پچھلی گورنمنٹ کو کہتی ہے ان کی ساری پالیسیز غلط تھی, ہم آپ کو نئی پالیسی دیں گے. کیوں آپ نئی پالیسی دیں گے؟ جب ایک گروتھ چل رہی ہے آپ کی تو اسی پالیسی کو آپ کنٹینیو کریں, آپ اسی پالیسیز کو چلائیں. لیکن یہ چلنے نہیں دیتے. اور دوسری بات یہ کہ انڈسٹریاں پچھلے
आए ना ग्राउंड पर आए ना, गवर्नमेंट के नुमाइंदे हमारे साथ चलें, हम दिखाते हैं कि पिछले साल कितनी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। कराची के अंदर ब्रांडेड स्टील इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, हमारे प्रोजेक्ट जो है 3 साल पहले बंद होना शुरू हुए, क्योंकि लोगों को जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ना रिकवरी थी, ना महंगाई अलग, फिर टैक्सेस अलग। पिछले 2 सालों में और प्रोजेक्ट्स बंद हुए जिन पे काम नहीं चल रहा है। हम विजिट कराते हैं आपको गवर्नमेंट को। आप पिछले, ये सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप इस्लामाबाद में कहेंगे, मैं आपको इस्लामाबाद में गवर्नमेंट अपना नुमाइंदा दे, हम विजिट कराएंगे कि उन्होंने क्या काम किया हमने पिछले 3 सालों में। वो कराची कहेंगे, कराची विजिट कराएंगे, लाहौर, पेशावर, कोयटा, हर जगह प्रोजेक्ट्स बंद हुए हैं, हर जगह इंडस्ट्रीज बंद हुई है। गवर्नमेंट को सिर्फ ये लगता है कि हम रिकवरी करें। कब तक आप रिकवरी करेंगे, कब तक इस तरीके से चलाएंगे? ये इस तरीके से नहीं चलेगा। इनको कोई ना कोई बिजनेस शुरू करने पड़ेंगे, इनको कोई ना कोई काम शुरू करना पड़ेगा। क्यों हमारे टैक्सों से हम पीआईए को चला रहे हैं? हम रुपया पीआईए में कमा रहे हैं और 5 रुपए की जो है वो पेमेंट्स कर रहे हैं लोगों को। क्यों हम चला रहे हैं उसको? इसको आईएमएफ नहीं देखती इनके साथ बैठ के कि जी ये नुकसान में जा रहा है, आपका पीआईए नुकसान में जा रहा है, स्टील मिल जा रहा है, आपका रेलवे जा रहा है और कई इदारे जा रहे हैं। आप क्यों नहीं उनको प्राइवेटाइज फौरन करते, या क्यों नहीं आप उसकी, आप कहते हैं कि जी वो अपोजिशन नहीं मानती। जब वो हुकूमत में होते हैं तो वो कहते हैं ये लोग नहीं मानते, सियासी पार्टी के। आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है आम आदमी को, यहाँ की पब्लिक को। आप हुकूमत में आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें जो है डिलीवर करके दें। आप, ऐसा नहीं है कि हमसे टैक्सेस बढ़ा के, आज आप पहले मुझे बताएं, आप आज फिगर्स देते हैं कि जी हमारा टैक्सेस का फिगर बढ़ा। आपने टैक्स रेट बढ़ाया है, आपने कोई बिजनेस नहीं किया। आपने जो है अगर 100 बिल्कुल ऐसे यार साहब, अतीक मीर साहब का भी कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम एहतशाम साहब की जाने भी बढ़ेंगे। अतीक मीर साहब, मौजूदा हुकूमत पिछले 3 बरसों में 31,000 अरब रुपए कर्जा ले चुकी है। जाहिर सी बात है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताजिरों पे पड़ता है, ताजिर फिर गुस्सा करते हैं, फिर एहतजाज होते हैं, सड़कें बंद होती हैं, काम ठप होता है। क्या इस वक्त तवक्कुआत रख रहा है जो छोटा ताजिर है, कम से कम अगर हम उसकी बात कर लें, हुकूमत से कोई तवक्को है? देखिए, जहाँ तक मुआशी आदाद शुमार की बात है, मिसाल के तौर पर कर्जों की बात की तो मुल्क की तारीख का इस वक्त सबसे ज्यादा कर्ज उस सतह तक हम पहुंच चुके हैं। इस वक्त डेफिसिट्स देखें, ट्रेड डेफिसिट्स खतरनाक हद तक है। हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई, इंपोर्ट का फ्लड हम रोक नहीं सके, बीमार इंडस्ट्रीज को हम चला नहीं सके, आम आदमी की क़ुव्वत खरीद को बेहतर कर नहीं सके, दूसरी तरफ रिजर्व्स हमारे पास नहीं है, हम कोई ऐसी काबिल अमल टैक्स पॉलिसी बना नहीं सके। फिर सबसे मोहलिक चीज जिस पर कम लोगों की तवज्जो जाती है, देखिए एक तो बजट खसारे का, उस पर आधा बजट आप सूद की किस्तों के तहत अदा करते हैं, पीछे कुछ नहीं रह जाता आपके पास। अब उसके बाद ऐसे बजट से क्या तवक्को आप रखते हैं? ये बिल्कुल ऐसी तवक्को है जैसे किसी शख्स के बाजू टूटे हुए हों और आप उसे बॉक्सिंग के मुकाबले में शामिल करते हैं, वो नहीं जीत पाएगा, गिर जाएगा। इसी तरह इस वक्त हमारी मैशत का हाल है। दूसरी बात, जब इस किस्म की बातें सामने आती हैं कि मुल्क की तारीख की सबसे कम सतह है ये महंगाई की, तो मुझे बताइए कैसी क्या आपने ऐसे को क्या इक़दाम किए कि महंगाई कम हुई? इसलिए कि आम आदमी की जिंदगी 40-45% लोग तो अब भी खत गुर्बत से नीचे चले गए और मुश्किल तरीन सूरत हाल है कि मिडिल क्लास भी बहुत ज्यादा बदहाल है। ऐसे में आपकी तरफ से कोई इक़दाम ऐसे हुए नहीं कि आप आम आदमी को उसकी मुश्किल का कोई हल देते। टैक्सों में कमी की नहीं, बेसिक नीड्स पर आपने इस कदर पिछले बजट में टैक्सेस लागू किए कि आप देखिए बच्चों के दूध को भी नहीं बख्शा आपने। आम लोगों की जो इस्तेमाल पे बीमारी जो अद्वियात है वो मेडिसिन खरीदना मुश्किल है। कोई ऐसी चीज बताइए, आप कहते हैं कि मैशत दुरुस्त पर, तो जब आपकी जीडीपी खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वो मुश्किल से इस वक्त 2% भी ना होगी, जो हकाइक नजर आ रहे हैं, तो जब ग्रोथ ना हो आपकी मैशत पे तो तरक्याती इशारे कहाँ से आएंगे? तो ये सब एक झूठ का एक मुलम्मा है जो इस इख्तिसादी सर्वे पे चढ़ा दिया गया। अब कांटों की टोकरी सामने रखी है, मैं कैसे मान लूं कि इसमें मुझे फूल मिलेंगे? इसलिए ये बजट अल्लाह पाक के इस मुल्क पे करम फरमाए, ये भी पिछले साल से ज्यादा लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। इसलिए कि ना हुकूमत ने
اگر سنجیدہ لیا ہوتا ملک کے حالات کو تو کابینہ کا سائز کم ہوتا. ایگزیکٹلی. غیر ملکی دور پہ پابندی لگتی, کابینہ کے ارکان کی تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا ہوتا, کی مراعات نہ بڑھائی ہوتی, ان کی سہولت میں اضافہ نہ کیا ہوتا. آپ اپنی طرف کوئی کہتے ہیں نا جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے, آپ نے کتنا بوجھ اتارا اس معیشت پہ اور لاد دیا عوام کی جھولی میں. بجلی کی قیمت تک تو آپ کم نہ کر سکے, آپ نے پانی تک عوام کو دے نہ سکے. ابھی کراچی کی بات ہوئی, کراچی کا جو ایک معاشی ہب کا اسٹیٹس تھا وہ اینٹی بزنس ماحول ہے کراچی. کیا سندھ حکومت کا وفاق کسی نے سوچا کہ یہ وہ سونے کا انڈا دینے والی مٹی ہے کہ جس کو ہم نے برباد کر دیا؟ کراچی کو بچا لے, اگر ملک کو بچانا ہے تو کراچی کو بچا, کراچی کی معیشت بچا. جی بالکل ٹھیک ہے. شام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شام صاحب, جو تینوں ماہر معیشت یہاں پر موجود تھے, کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ جو پینل میں موجود ہیں, ہمارے ساتھ موجود تھے. عارف جیبا بھی ہمارے دونوں کا بہت شکریہ. کچھ دیگر خبریں بھی ہمارے پاس آتی جا رہی ہیں, اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں فری فری لانسرز ہیں ان کو ٹیکس ریٹ میں لانے کی مخالفت کر دی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام میں پہلی جیسی آمدنی نہیں رہی ہے. اس حوالے سے ہمارے نمائندے افضال عباسی سے کچھ گفتگو ہوئی ہے. کیا گفتگو کر رہے ہیں, وہ کیا شکوہ کر رہے ہیں, بتاتے ہیں. بالکل وفاقی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کا بجٹ جو ہے وہ آج پیش کیا جا رہا ہے, اور اس بجٹ میں جو ایک امپورٹنٹ تجویز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ فری لانسنگ اور جو سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کمائی کر رہے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجویز سامنے آئی ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ سوشل میڈیا کی دنیا کے کنگ عامر رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ کے ٹائم کا شکریہ. آپ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے جو آئندہ مالی سال میں بجٹ میں یہ تجویز سامنے آ رہی ہے فری لانسرس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے جس کی آمدن ہے اس پر ٹیکس لگائے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدام کیا گیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں یا تجویز ہے, یہ بہت ارلی ہے, بہت جلدی ہے. پاکستان میں یہ ابھی سوشل میڈیا جرنلزم جو ہے آہستہ آہستہ مقبولیت حاصل کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان پہلے ہی دنیا بھر میں اگر آپ سوشل میڈیا انفلوئنسر کی بات کریں تو 0.01 کیٹیگری میں آتا ہے, اور اس میں آپ کا جو دنیا بھر میں اس وقت حصہ ہے وہ بہت کم ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا کے فالورز کی تعداد ہی بہت کم ہے, یہ دنیا کا 1.7% ہے. دیکھنا چاہیے کہ یہ میڈیا کس رخ پر جاتا ہے. اخبار سے ٹی وی پہ آئے, ٹی وی سے ہم سوشل میڈیا پہ آئے ہیں, تو سوشل میڈیا میں بھی نئے نئے لوگ ہیں. ابھی سے اب ٹیکس لگ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کی ترقی رک جائے گی. جی بالکل, سوشل میڈیا مجھے لگا ٹو شارٹ ہے. افضال, آپ کا شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. پاک سیکریٹریٹ کے سامنے ملک بھر سے آئے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اس وقت دھرنا دیے بیٹھے ہیں, اور ملازمین یہ کہتے ہیں حکومت نے 20 فروری کے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا. جب تک مہنگائی کے تناسب سے ہماری تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جاتا, احتجاجی دھرنا جاری رہے گا. محمد علی جا سے بات کریں گے, مزید ان کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے. علی جا بتائے گا کیا شکوہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, آج وفاقی بجٹ 2025-26 پیش کیا جائے گا. اس وقت ہم سیکریٹریٹ کے باہر موجود ہیں. شاہراہ دستور پر سرکاری ملازمین کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس تک بھی جائیں گے اور اپنا احتجاج بھرپور طریقے سے ریکارڈ کرائیں گے. ان سے گفتگو کرتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے اور آپ کب تک یہ احتجاجی دھرنا جاری رکھیں گے؟ اب دیکھیں نا, مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے تو ہمارے جو سورس آف انکم ہے, ہماری جو فکس سیلریز ہیں جو ہیں وہ ایک جیسی سیلری لے رہے, ایک کی سیلری زیادہ تھی اور ایک کی کم تھی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم کر لیے جاتے ہیں تو یہیں پہ وہ شکرانے کے نوافل ادا کریں گے, لیکن اگر پچھلی بار کی طرح وہی روش اختیار کی جاتی ہے کہ لالی پاپ دیا جاتا ہے, ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے. ملازمین یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. علی جا ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. ہمارے پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں, میر محمد علی صاحب, شام الحق صاحب, ان سے ڈسکشن کو آگے بڑھا لیتے ہیں. شام صاحب, اب سے کچھ دیر پہلے تمام ہی ماہر معاشیات سے ہماری بات ہوئی تھی, کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد سے بات ہوئی تھی, وہ تو بہت زیادہ نالا نظر آ رہے ہیں بجٹ سے. آپ کو کہیں کوئی توقعات, کہیں کوئی امید ہے کہ عام آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ اس بجٹ میں نکل آئے گا؟ دیکھیں جواد, بجٹ سے امیدیں تو میرا خیال ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, امید تو مشکل ہو جاتا ہے لگانا. اس کی وجہ ہے کہ جب تک کہ آپ اوورآل ملک کی اکانومی ٹھیک نہ ہو اور جس طریقے سے سٹرکچر ریفارم نہ ہو, اکنامک کنسولیڈیشن نہ ہو اور میکرو اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک نہ ہو, تو ظاہر سی بات ہے چیزیں اس پہ رائے میں نہیں جاتی کہ آپ کسی کو ریلیف دے سکیں.
لیکن سب سے اہم سوال 2-3 باتیں ہیں میرا خیال ہے جو ورکیبل ہیں، جو ہو سکتی ہیں. دیکھیں جواد، اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اگر عام آدمی کی بات کریں، سیلری کلاس کی بات کریں، تو قوت خرید جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ لوگوں کی کم ہو رہی ہے. اچھا، اب غربت کی سطح سے لوگ تیزی کے ساتھ نیچے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ لوور مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے. مڈل کلاس جو ہے نا ہم جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے 68% وہ ٹیکس ہم پہ کاٹا جا رہا ہے. نتیجہ تن چیزیں خراب ہو رہی ہیں. زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی دیکھیں، ساری دنیا میں پیٹرول پرائسز وہ $90 سے $60 تک آ گئی ہیں نیچے، لیکن ہمارے ہاں اس کے باوجود آپ دیکھ لیں پیٹرولیم لیوی لگنے والی بات ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ 120 روپے حکومت اس پہ ٹیکس کاٹے گی. آپ مجھے بتائیں، اب پیٹرولیم پرائسز کم ہو چکی ہیں، انٹرنیشنل سطح پہ کموڈٹی پرائسز نیچے آ چکی ہیں، خوردنی تیل کی قیمت بین الاقوامی منڈی میں کم ہو چکی ہے، لیکن ہم پہ یہ ٹیکس لگے گا. دوسری تو زیادہ جواد پریشان کن بات ہے جو خبریں آ رہی ہیں کہ جنرل سیلز ٹیکس جو بہت زیادہ 18%، اس کو یہ 20% کرنے جا رہے ہیں. ابھی دیکھیں یہ وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے کہ جو آپ 100 روپے کا بیلنس ڈلواتے ہیں اپنے فون میں تو 30 روپے 20-25 روپے آپ کے کٹ جاتے ہیں. دودھ کا ڈبہ لینے جاتے ہیں آپ 125 روپے کا، اس میں 20 روپے کٹ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. دیکھیں تنخواہوں میں اضافہ کرنے والی بات تو بظاہر لگ رہا ہے کہ بہت ہی حکومت بات کوشن کم ہے. ابھی دیکھیں اتنی تیزی کے ساتھ قرضے بڑھے ہیں. 2018 میں ہمارے 25,000 ارب، ہمارا 25 ٹریلین کا معروف ہمارا یہ تھا قرضہ. 5 سالوں میں یہ 78,000 ارب 78 ٹریلین روپیہ ہو چکا ہے. دیکھیں قرضے لینا کہا جاتا ہے بری بات نہیں، لیکن ان کا پروڈکٹیو استعمال جو ہے نا بڑا ضروری ہے. اب قرضے اگر کنزمپشن کے لیے ہوں، کھانے پینے کے لیے ہوں، تنخواہیں بڑھانے کے لیے ہوں تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی. زیادہ دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ حکومت کے لوگ جو ہے نا وہ لوگوں کے بارے میں کم سوچ رہے ہیں. ان کو ریلیف دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے. پینشنر ہو، تنخواہ دار طبقہ ہو، پھر اوورآل مہنگائی کو کم کرنے کی بات ہے. ابھی کل دیکھیں فائنانس منسٹر مان رہے اس بات کو کہ جی مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے، لیکن مہنگائی اس طرح کم نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ آرٹسی کا انسٹیٹیوشن تباہی پھیر رہا ہے. مڈل مین کا جب تک کہ لوگوں کے پاس اپنے گودام نہیں ہوں گے، کسان کے پاس وہ چیزیں اپنے گھر میں رکھ کے اپنے حساب سے نہیں بیچے گا، بات نہیں بنے گی. اب ظاہر ہے اس کے جو بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کو فوری طور پہ اس نے بیچنا ہوتا ہے. آرٹسی جو ہے نا اونے پونے داؤں پہ ان کو خرید رہا ہوتا ہے. دیکھیں سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ جی اوور دا ایئرز وہی ایشوز انکاؤنٹر کر رہے ہیں ہم. اور جواد جن کو میرا خیال ہے اب کہیں نہ کہیں جا کے بریک لگنی چاہیے. ابھی دیکھ لیں ایک ہی بات آتی ہے کہ جی ایف بی آر لوگوں پہ ٹیکس لگا رہا ہے، ٹیکس بیس کو بڑا نہیں کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں دکانداروں کی تعداد، میر صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں آپ کہ 50,000 سے 5 لاکھ ہو گئی ہے. چھوٹے دکاندار وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب اس کا کیا علاج ہے؟ اب دیکھیں نا جب تک سارے سیگمنٹ آف سوسائٹی ٹیکس نہیں دیں گے میں آپ کی جانب دوبارہ بھی آؤں گی اور میر مہد علی سے بھی بات کریں گے. اس وقت ہمیں بطول راجپوت بھی جوائن کر چکے ہیں پرسن، ان کو بھی ویلکم کریں گے. ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن. بطول کیا لگ رہا ہے؟ ہم تو گزشتہ ایک ہفتے سے بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کے بھی بچے ہیں، میرا بھی بچہ ہے، اسکول جاتا ہے، اینڈ آل دیٹ، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ابھی دیکھنا ہے، اوور کم کرنا ہے. لیکن ابھی ہمیں بھی انتظار ہے کہ شام میں جو بجٹ اناؤنس ہوگا کیا ہوگا، کتنے ہمارے اوپر پہاڑ گریں گے مصیبتوں کے. اور ہر عام آدمی، ہر جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ یہی سوچ رہا ہے. بالکل، بہت شکریہ. اور جب ہم تنخواہ دار طبقے کی بات کرتے ہیں تو ہم نیچرلی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب بجٹ آئے گا تو ہمارے لیے تو کوئی خاص انسینٹیو ہونا چاہیے. جیسے عام طور پہ ہم اپنے پیرنٹس کے بارے میں سنتے رہے ہیں کہ پینشنز میں اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ ایکچولی ہوتا بھی ہے جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ جو پچھلے 11 ماہ میں سیلری طبقہ رہا ہے اس سے 600 ارب ٹیکس کلیکٹ کیا گیا صرف 11 ماہ میں، اور یہ ابھی مزید کلیکٹ ہونا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو تاجر برادری ہے ان سے 65 ارب، صرف 60 ارب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا گیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سیلری طبقہ پاکستان کی جی ڈی پی میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور جو تاجر طبقہ ہے وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یہاں پہ ابھی اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے انفلیشن کی کہ آپ کی پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز آپ خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کی وہ کم ہو رہی ہے، اور وہ پچھلے 60 سال سے زائد یعنی ایگزیکٹلی 63 ایئرز میں لوئسٹ مہنگائی ہے جو آپ وٹنس کر رہے ہیں. لیکن یہ ٹیکنیکلی ایسا نہیں ہے. یہ اس طرح ہے کہ جو مہنگائی کی بڑھنے کی رفتار ہے، مہنگائی کے بڑھنے کی سپیڈ ہے وہ کم ہو رہی ہے، لیکن اوور آل مہنگائی اس طرح سے کم نہیں ہوئی کہ میری اور آپ کی پرچیزنگ پاور بڑھ جائے. ایٹ لیسٹ میرے جیسے لوگوں کی تو نہیں بڑھی پرچیزنگ پاور. آپ گروسری کرنے جائیں آپ کو اندازہ ہوگا، آپ بچوں کی فیس دیں، ان کی اسٹیشنری دیں، آپ کو اندازہ ہوگا. اور اس کے برعکس جو ورلڈ بینک کی رپورٹس ہیں کہ کیا واقعی مہنگائی کم ہوئی ہے یا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو سطح غربت سے نیچے لوگ رہتے ہیں وہ 44% ہے، اور وہ اس سے قبل 39% تھے. اور اوور آل اس وقت پاکستان میں جو لوگ بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں وہ 1 کروڑ
بنتے ہیں. اور اس سے پہلے 2024 میں 25.3%, 2023 میں اس سے بھی 7% زیادہ تھے. اور اوور آل ایگزیکٹ فگر یہ ہے کہ 1,30,00,000 لوگ مزید بلو پاورٹی لائن سے نیچے جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے نوجوان خاص طور پہ آپ ایسی رپورٹس دیکھ رہی ہوں گی کہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ اپرچونیٹیز نہیں ہے. بلکہ پچھلے سال جب ایسا EFC والا معاملہ نہیں تھا منظر عام پہ, اس سے پہلے تو بہت ہی انکریجنگ تھا کیونکہ انویسٹمنٹ بہت نیچے جا رہی تھی, آپ کے ریزرو بالکل ایسی. اور ایسا ہی کچھ ہمارے معاشی تجزیہ کار بھی کہتے نظر آ رہے ہیں, کچھ بھی اچھے انڈیکیٹرز ہیں نہیں. میر محمد علی جی بالکل ایسے کرنا چاہ رہی ہیں. جی چلیں ٹھیک جی بتوں. صرف اس سال. اور یہ دیکھیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بہت سمپلیفائی کر کے بات کروں, ورنہ یقین کریں کسی کو بھی اکانومی میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ریلیٹیبل بات کریں. اور صرف اس سال 19 لاکھ لوگ, یعنی کہ اس سال میں 11 ماہ میں 19 لاکھ لوگ مزید ایسے ہیں جو کہ $1 سے بھی پاکستان میں کم کماتے ہیں, and they are living below poverty line. بالکل ٹھیک ہے بطول, آپ کا پوائنٹ ہے. میر محمد علی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں جو سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے, انڈسٹری کو ایکسپورٹ اورینٹڈ کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے؟ کچھ اس طرح کے ٹارگٹس رکھے جائیں گے بجٹ میں جس سے یہ آسان ہو سکے, ممکن ہو سکے؟ دیکھیے پاکستان میں ایک عجیب سی روش ہے. دنیا کا کوئی ملک ایکسپورٹ کے اوپر گرو نہیں ہوا ہے. انڈیجنس اکانومی کو جب آپ صحیح کریں گے تو ایکسپورٹ ریلیٹڈ پروڈکٹس آئیں گی اس کے اندر. ہم نے آج تک ڈومیسٹک اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہم امپورٹ بیسڈ انپٹ کر کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہماری پاکستان کے چھوٹے بزنسز, بڑے بزنسز بہتر ہوں, ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ ہو کہ وہ ایسی پروڈکٹس بنائیں. ہم چائنا کے ساتھ ہیں. چائنا میں 748 ملین پیپل were lifted above the poverty line. میرا اسٹیٹ وزٹ ہوا تھا چند مہینے پہلے چائنا میں تو حیران رہ گیا ہوں. اور ہم کیا ان سے مانگتے ہیں؟ روڈ بنا دیجئے ہمارے لیے. ان سے کبھی AI ٹیکنالوجی ہم نے نہیں مانگی. IT سینٹرز دے دیں ہمیں. ساری دنیا صاحب ایک چیز پہ ضرور کامنٹ کریں. دیکھیں نا, ابھی ہمیں جو لفظ سکھائے جاتے ہیں, کبھی کہا جاتا ہے جی کنزمپشن لیڈ گروتھ, اس کو انہیں دیں گے. کبھی کہا جاتا ہے جی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہونی چاہیے. کل فائنانس منسٹر کہہ رہے تھے جی انویسٹمنٹ لیڈ گروتھ ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کہاں جا کے کھڑا ہونا ہے؟ کوئی ایک ماڈل تو لے لیں چلانے کے لیے اس ملک کو. ایک انویسٹمنٹ لیڈ گروتھ کی آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. وال اسٹریٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا جب میں, تو میرے پاس 194 کنٹریز ہوتی تھی انویسٹ کرنے کے لیے. چلیں 50 جو ہیں وہ ٹاپ موسٹ ہوتی تھی. میں پاکستان میں کیوں آؤں گا؟ ایک ٹف سی بات ہے یہ. اس لیے نہیں آؤں گا کہ یہاں پر ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے فارن انویسٹرز کے لیے. یا تو آپ آربیٹریشن میں بورڈ رکھیں, یا پھر آپ سیپریٹ فارن انویسٹرز کے لیے کورٹس بنائیں جس میں 90 ڈیز کے اندر فیصلے ہو جائیں. روز سنیں کیس کو. اتنی زیادہ انویسٹمنٹ بڑھے گی اس سے. جتنے سال میں نے باہر گزارے ہیں, جس انویسٹمنٹ بینکر سے آپ بات کریں وہ یہی کہتا ہے کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن نہیں ہے. I would rather make less return and have safety of my investment. ایک معذرت کے ساتھ ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کو لیور کرنے کی بات, جواب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میر محمد علی صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, شام الحق صاحب, بطول راجپوت, میر محمد علی اور عمر حیات صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے رپورٹر ہیں. اس کے علاوہ چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن پاکستان ملک بوستان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. عمر حیات, پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا. PSDB کے حوالے سے بجٹ میں کیا کچھ رکھا گیا ہے؟ وزارت پارلیمانی امور کا صرف ایک منصوبہ شامل کیا گیا ہے. ارکان پارلیمنٹ کی رہائش گاہوں کے لیے 2.5 ارب روپے کا منصوبہ ہے, جبکہ پارلیمنٹ لاجز کی توسیع کا منصوبہ PSDP میں شامل ہے. کابینہ ڈویژن کے لیے PSDP میں 70 ارب مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے, جبکہ وزارت اطلاعات و نشریات کے لیے 6 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے. بتائیں عمر حیات.
جی بالکل، یہ جو پی ایس ڈی پی کا ڈاکومنٹ ہے وول نیوز نے حاصل کر لیا ہے اور اس میں مکمل جتنے منصوبے ہیں پی ایس ڈی پی کے وہ موجود ہیں. اوورآل اگر ہم دیکھیں تو نیشنل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے جو ہے وہ تقریباً بنتا ہے 4,223 ارب روپے سے زیادہ کا، اور اس میں جو صوبوں کا شیئر ہے جو اے ڈی پی ہے صوبوں کا وہ تقریباً جو ہے وہ 2,869 ارب روپے بنتا ہے، اور جو وفاقی ترقیاتی پروگرام ہے وہ تقریباً 1,000 ارب روپے کا ہے. اس سے پہلے جو 2 جون کو پی ایس ڈی پی جو اینول پلان کوآرڈینیشن کمیٹی میں پیش ہوا تھا اس میں وزارتوں ڈویژنز کے لیے 662 ارب روپے رکھے تھے، لیکن اب اس میں اضافہ کر دیا گیا، 682 ارب روپے ہو چکے ہیں. آپ نے جو بات کی ارکان پارلیمنٹ کی جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں ایس ڈی جیز کی مد میں، ان کے لیے جو 2 جون کو بجٹ میں جو پی ایس ڈی پی تیار کیا گیا تھا اس میں 50 ارب روپے جو ہے وہ رکھے گئے تھے، لیکن اب جو این ای سی کی میٹنگ ہوئی تھی، این ای سی کی میٹنگ کے بعد اس میں 20 ارب روپے کا ڈائریکٹلی اضافہ کیا گیا، 70 ارب روپے کر دیا گیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو بجٹ ہے اس میں کٹوتی کی گئی. جو ہمارے پاس 2 جون کو پی ایس ڈی پی آیا تھا وہ 45 جو ہے وہ بلین کا تھا، لیکن اب جو پی ایس ڈی پی ہمارے پاس موجود ہے اس میں 39.5 بلین جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے، اور اس میں تقریباً 5.5 بلین کا جو ہے وہ کٹ لگا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ خیبر پختونخوا میں ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے لیے وفاقی ترقیاتی پروگرام کے تحت 70 ارب روپے رکھے گئے تھے 2 جون کو، لیکن این ای سی نے جو ہے وہ تقریباً 65 ارب روپے جو ہے اس کی اپروول دی ہے، تو 5 ارب روپے کا کٹ جو ہے وہ وہاں لگ گیا. لیکن اور یاد ایک چیز بتائیں، یہ 4,000 ارب کا آل ٹائم ہائی ترقیاتی بجٹ ہے. پاکستان کی تاریخ میں معروف اتنا بڑا بجٹ نہیں رکھا گیا. ابھی سوال یہ ہے کہ اتنا بجٹ رکھنے کے بعد ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بجٹ کم کر دیا اور ہائر ایجوکیشن کا کم کر دیا یہ، لیکن ایم این ایز ایم پی ایز کی ترقیاتی اسکیمیں جو عادی ہیں لوگوں کی کہتے ہیں جیبوں میں جاتا ہے پیسہ، یہ زیادتی نہیں ہے؟ اس میں بالکل شام صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت نے بجٹ بھی جو ہے وہ منظور کروانا ہوتا ہے، اور بجٹ کی منظوری کے لیے جو اپنے ارکان اسمبلی ہوتے ہیں ان کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے جو ایس ڈی جیز کی مد میں ان کو فنڈز ہیں، ترقیاتی فنڈز وہ دیے جاتے ہیں، اور یہ تو اس سال پھر بھی کم رکھا گیا ہے. اس سے پچھلے سال یا ہم 2022 کے بجٹ کی بات کریں تو 2022 میں تقریباً 90 ارب روپے جو ہے وہ ارکان پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے رکھے گئے تھے. اور اب یہ جو 20 ارب روپے کا اضافہ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ اعتراض اٹھایا تھا کہ خالی اگر مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز ہیں ان کو یہ پیسے دیے جائیں گے تو پیپلز پارٹی اور جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی اب یہ پیسے ملیں گے، اور اس لیے اس میں 20 ارب روپے کا انکریز کیا گیا ہے. عمر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، آپ کی جانب دوبارہ بھی آئیں گے. ذرا ملک بوستان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سر، جس طرح سے بھی تعلیم اور صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایک عام آدمی کے لیے تو یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ مہنگائی کم ہو، تعلیم اور اچھی صحت، لیکن ابھی موجودہ حکومت نے تعلیم اور صحت پر جی ڈی پی کا صرف 1%، اس سے بھی بلکہ کم خرچ کیا ہے. 0.something کچھ فگر سامنے آ رہا ہے. کہاں جا رہا ہے بجٹ؟ اتنا بجٹ ہوتا ہے. اس بار بھی ہم نے دیکھا کٹوتی کر دی گئی ہے، پہلے ہی جو بجٹ تھا وہ استعمال نہیں ہوا ہے. کس طرح سے عوام سروائیو کریں گے؟ بجٹ تو ایلیٹ کلاس کے پاس جا رہے ہیں. دیکھو پچھلے سال 39 خرب تھا، اب بڑھ کے 58 خرب ہو گئے. تو ان کی عیاشیاں تو ختم ہی نہیں ہو رہی. یہ ان کے اوپر تو مراد پہ مراد دیے جا رہے ہیں. تو غریب کے لیے کیا بچے گا، تعلیم کے لیے کیا بچے گا، ہیلتھ کے لیے کیا بچے گا، زراعت کے لیے کیا بچے گا؟ سارا پیسہ تو یہ ہضم کر رہے ہیں، اور اوپر سے یہ بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم مراد واپس لے رہے ہیں. کوئی مراد جب تک یہ مراد واپس نہیں لے ہوں گے پاکستان ترقی کر ہی نہیں سکتا. ان کو اتنی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ سب کچھ ہڑپ کر رہے ہیں. اور پاکستان دیکھو نا، پچھلے جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے پاکستان کے وفاق کے پاس کوئی بچتے ہی نہیں ہے سوائے لون لینے کے. لون لے کے آپ کو بس اس کے علاوہ تو دیکھو نا ابھی بھی آپ کو 6,000 ارب کا لون لینا پڑے گا تب جا کے آپ اپنا پورا کریں گے. تو آپ کس طرح سروائیو کریں گے پاکستان کو؟ سر یہ بھی ایڈ آن کیجیے گا کہ روپیہ کتنا مستحکم ہوا ہے. ڈالر کی قیمتیں ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلی حکومتوں میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں. اس حکومت کا بھی اگر موازنہ کریں تو کس طرح سے کریں گے؟ دیکھو روپے نے بڑا ریکارڈ مستحکم دکھایا ہے. آپ دیکھیں 2 سال پہلے روپے کی 400-500 کی باتیں ہو رہی تھی اور ڈالر جو ہے نایاب ہو چکا تھا، اور امپورٹ کے لیے پیسے نہیں تھے. 3,000 کنٹینر پورٹ پہ کھڑے تھے، شپنگ اور ایئر بل کے لیے پیسے نہیں تھے. تو اس کے بعد منیر صاحب آئے، انہوں نے بڑا کام کر دکھایا، اور فیلڈ مارشل صاحب نے کریک ڈاؤن کیا ہنڈی حوالہ کے خلاف، ملگر کے خلاف. ایران اور افغانستان جو ڈالر 30-40 ملین ڈالر تھا ان کو روکا گیا. اور اس کے بعد وہی روپیہ جو کہ
340 से कम होकर 270 पे आया। इसहाक डार साहब ने आपके सामने ट्वीट भी किया था। और डॉलर जो मैं समझता हूँ अभी भी अंडर वैल्यू है। आप रीजन में देखें, इंडिया का 82 है, बांग्लादेश 95 है, अफगानिस्तान का 70 है। तो हमारा कसूर ये है कि हम अपने रुपए में इत्मीनान नहीं कर रहे। हमारे 8 अरब डॉलर माना तनख्वाह ले रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, जो 1.5 करोड़ हैं, और सिर्फ 4 अरब पाकिस्तान भेज रहे हैं। बाकी 4 अरब डॉलर वो दुबई में, यूरोप में इधर उधर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहाँ गुड गवर्नर की कमी है। करप्शन का नासूर पाकिस्तान के खून में बस चुका है। जैसे औरंगजेब साहब ने कल कहा है कि हमें DNA चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल करप्शन का DNA चेंज करना पड़ेगा। जब तक ये हमारा खून में करप्शन और हराम पैसा शामिल, हम तरक्की का ख्वाब देखना छोड़ दें। हमें इस DNA को चेंज करना है और पूरी कौम को कमर बस्ता हो के इसके खिलाफ जहाज करना पड़ेगा, तभी जाके ये मेरा ख्याल है करप्शन ख़त्म होगी। वरना करप्शन का नसूर ख़त्म नहीं होगा। पाकिस्तान का तरक्की का ख्वाब छोड़ दें देखना। बिल्कुल ऐसी। अच्छा बतूल, आप क्या समझती हैं? आप जैसे मलिक बोस्तान साहब ने कहा करप्शन के नासूर को ख़त्म करना होगा, ये किस तरीके से हमारी मईशत को खोखला कर रहा है बतूल? थोड़ा समझ बूझ से काम लें। जहाँ तो बहुत ही, उसके लिए तो बड़े आपको आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, लेकिन एक बेसिक प्रिपरेशन की कमी हमारे मुल्क में वो होनी चाहिए। इससे पहले बात हो रही थी एजुकेशन के लिए। ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान में 38% बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। सिर्फ बलूचिस्तान में 59% बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। और एट द सेम टाइम अभी हम ये बात कर रहे थे कि मज़ीद हायर एजुकेशन या ओवरऑल एजुकेशन का बजट 1% से भी कम है, और इस साल मज़ीद कटौती की गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अपनी हेल्थ और अपनी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। इस वक्त भी पाकिस्तान में आप जाके डाटा चेक कर लें, 7 लाख लोगों के लिए, 7 लाख चंद हज़ार लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल है। और अभी आप लोग मराद की बात कर रहे थे। गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ इस वक्त क्या है कि इस वक्त जो स्पीकर और चेयरमैन की सैलरीज हैं उसके बारे में बात हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा, 600% इसमें इजाफा हो रहा है। इनके पास सरकारी घर है, मुफ्त बिजली है, मुफ्त पेट्रोल है, बाहर के मुल्क दौरे हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा। 140% वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत की तनख्वाह में इजाफे की बात हो रही है। और जो अरकान असम्बली है वो डिमांड करें कि 300% बढ़ाएं हमारी तनख्वाहें, जो कि मोस्ट प्रॉबेबली अप्रूवल भी उनको मिल जाएगी। 2 लाख जिसकी तनख्वाह है वो कह रहे हैं मुझे 5 दे दो, जिसकी 5 है वो कह रहे हैं मुझे 10 दे दो। देखिए आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जो PM हाउस है उसकी डेकोरेशन के लिए भी 6 करोड़ से ज़्यादा, जहाँ पे आपको IMF बार बार कह रहे हैं कि अपना एक्सपेंडिचर कम करें, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने जितना कंसोलिडेट कर सकते थे, हम जितना एक्सपेंडिचर कम कर सकते थे हमने कर लिया। तो फिर आप अपनी मराद तो वैसी की वैसी, एक तरफ आप अपनी मराद बढ़ा रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमने रियासत या गवर्नमेंट का हमने एक्सपेंडिचर कम किया है। और सबसे बड़ी बात, आई एम सॉरी आई हैव टू से दिस, कि जो सबसे एम्बैरेसिंग चीज़ है, और मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही हूँ कि हमेशा आपको नंबर्स गलत रिपोर्ट होंगे। आप जो इक्तिसादी सर्वे के नंबर्स हैं, जो बजट के इम्प्लीमेंटेशन के नंबर्स हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी पे पाकिस्तान के क्रेडिबल जर्नलिस्ट ने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट्स दी हुई, आप पहले निकाल के देख लें। और इस वक्त भी जो इक्तिसादी सर्वे के नंबर है, उससे पहले भी जो रिपोर्ट हो रहा था कि क्या नंबर्स आएंगे, उसको जो इंडिपेंडेंट क्रेडिटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर और जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, बेतहाशा नंबर्स को रिजेक्ट किया है। तो अवाम दोस्त नहीं होगा क्योंकि IMF को फॉलो कर रहे हैं। बट ये मैंने नंबर्स आपसे इसलिए किए शेयर की जहाद की जरूरत नहीं है, बेसिक प्रिपरेशन की जरूरत है। आवाम के साथ सच बोले, पब्लिक डिप्लोमेसी बिल्कुल ऐसे ही आप सही कह रही हैं बतूल, और यही बात बार बार की भी जा रही है कि नंबर्स की हेर फेर है, नंबर्स की हेर फेर है। ये बहुत ज़्यादा इस दफ़ा आवाज़ उठ रही है। जाहिर सी बात है जब हदफ पूरे नहीं हुए हैं तो नंबर्स की हेर फेर के जरिए ही आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, वही हो भी रहा है। हमारा पैनल हमारे साथ ही मौजूद था, ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक में नाजरीन को दोबारा ज्वाइन करेंगे, ट्रांसमिशन के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।